بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے مکہ سے باہر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ نے مختلف قبائل بنو حنیفہ، بنو عامر بن صعصع، بنو کلب اور بہت سے قبائل کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، لیکن سب نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ جہاں آپ نے مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دی، اسی طرح آپ نے مختلف اشخاص اور افراد کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ویسے تو عام طور پہ لوگ اسلام میں داخل ہو ہی رہے تھے، لیکن یہاں سے مراد وہ اشخاص جو با اثر لوگ تھے، جو اپنے قبیلوں کے سردار تھے، جیسا کہ سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، یثرب کے رہنے والے تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اپنا کلام سنایا، تو سوید بن صامت مسلمان ہو گئے، لیکن واپس جب یہ مدینہ گئے، یثرب پہنچے، تو ایک جنگ کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، تو ان کا واقعہ تفصیلی کتابوں میں موجود ہے۔ مختصراً یہ کہ ان کا بھائی پہلے آیا اور بعد میں وہ خود آئے، نبی علیہ السلام سے بات چیت کی اور پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بنو غفار قبیلے کے اندر اسلام انہی کی وجہ سے پہنچا۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ دوس کے سردار تھے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، نبی علیہ السلام کی بات چیت سنی، آپ کا کلام سنا، متاثر ہوئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ دوس کے اندر ان کی وجہ سے اسلام پہنچا، اور پھر اسی دوس قبیلے سے ایک بہت بڑے محدث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بعد میں آ کے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح معروف شخصیات میں سے، مشہور شخصیات میں سے زماد ازدی ایک آدمی، جس کو آپ نے دعوت دی اور وہ بھی مسلمان ہوا۔ یعنی اس طرح بہت سے قبائل کو بھی دعوت دی گئی، اور بہت سے مشہور با اثر افراد کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ قریش نے بڑی پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ آپ دن کے وقت دعوت کا کام نہیں کر سکتے تھے، تو آپ رات کے وقت تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ کر کے واپس آ رہے تھے، تو آپ کو کچھ لوگوں کی آواز آئی، تو آپ مینا کی گھاٹی کی طرف گئے، جہاں پہ کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم خزرج قبیلے کے جوان ہیں، وہاں کے لوگ ہیں۔ خزرج جو یثرب کے اندر یعنی موجودہ مدینہ جو ہے، وہاں پہ ایک قبیلہ تھا، وہاں کے یہ لوگ تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہم جس علاقے سے آئے ہیں وہاں پہ یہودی بھی آباد ہیں، اور یہودی ہمیں اکثر ایک نبی کے بارے میں ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، تو کیوں نہ کہ اس یہودی اس پہ ایمان لے آئیں، ہم سبقت لے جاتے ہیں۔ تو وہ 6 کے 6 بندے آپ پہ ایمان لے آئے۔ تو اس طرح اسلام یثرب کی طرف پہنچا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام قریش کی طرف سے اذیتیں بڑھتی گئیں۔ یہاں پہ ایک بات میں قابل ذکر کر دوں بیان، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ اکرام کو بہت زیادہ اذیتیں دی جا رہی تھیں، بہت زیادہ مصائب اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع سیرت نبوی ہے، اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، وگرنہ ان سارے دور کے اندر جتنا بھی مکی دور ہے، اس میں صحابہ اکرام کو ساتھ ساتھ تکلیفیں پہنچتی رہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل پریشان رہتے، آپ کو تنگ کیا جاتا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بہت بڑا معجزہ عطا کیا، وہ ہے اسراء و معراج۔ اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے، یہ روح مع جسم ہوا۔ اس کو خواب کہنا یہ صحیح موقف نہیں ہے، روح مع جسم، کیونکہ خواب کے اندر عام لوگ بھی ناممکن چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ عام لوگ، عوام الناس، جو نبی نہیں ہیں، ولی نہیں ہیں، وہ بھی خواب کے اندر بسا اوقات ناممکن چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ معجزہ تبھی بنے گا جب یہ روح مع جسم حالت بیداری میں ہو۔ دوسری بات، اس کے بارے میں اقوال کافی ہیں، سب سے معتبر 2 قول ہیں۔ یہ 12 نبوی کے آخر میں یا 13 نبوی کے شروع میں یہ معجزہ پیش آیا۔ اب اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ، جو کہ علی کی بڑی بہن تھی، ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو رات کے وقت آپ کے پاس فرشتے آئے اور وہاں سے آپ کو حتیم کے اندر لایا گیا۔ حتیم میں لانے کے بعد آپ کا شق صدر ہوا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر وہاں پہ رکھ دیا۔
زندگی میں 2 مرتبہ شق صدر ہوا، ایک مرتبہ بچپن میں 4 سال کی عمر میں، اور ایک دوسری مرتبہ اب جب آپ معراج پہ جانے لگے۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد آپ کے پاس ایک جانور لایا گیا، آپ نے فرمایا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کو براق کہا جاتا تھا۔ براق برق سے نکلا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز دوڑتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام اس پہ سوار ہونے لگے تو براق نے اچھلنا شروع کر دیا، تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ براق، آج تک تم پر کسی ایسے بندے نے سواری نہیں کی جو اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہو بنسبت اس شخص کے۔ اللہ کے ہاں سب سے معزز شخص یہ بندہ ہے جو تم پہ سواری کرنے لگا ہے۔ تو براق ٹھہر گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ نبی علیہ السلام براق پہ بیٹھے اور آپ کا سفر اسراء شروع ہوا۔ اب اس واقعے کے ٹوٹل 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اسراء، دوسرا حصہ معراج، تیسرا جنت کی سیر، اور چوتھا جہنم کے نظارے۔ پہلا حصہ ہے اسراء۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو۔ نبی علیہ السلام آپ کا زمینی سفر شروع ہوا۔ اس سفر کے اندر فرمایا کہ ہم بڑی تیزی سے جا رہے تھے تو ایک نوجوان نے آپ کو آواز دی، آپ نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا لیکن آپ سواری نہیں روکی۔ آپ نے جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ رسول آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا؟ میں نہیں جانتا۔ میں یہ یہودیت تھی جو آپ کو بلا رہی تھی، اگر آپ رک کے اس کی بات سن لیتے آپ کی اکثر امت یہودی ہو جاتی۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر آپ کو ایک آدمی نے آواز دی، آپ نے اس کی طرف دیکھا لیکن آپ رکے نہیں۔ پھر آپ کو بتایا کہ یہ عیسائیت تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی، اگر آپ رک جاتے اس کی بات سننے کے لیے آپ کی اکثر امت عیسائی ہو جاتی۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو آپ کو ایک بوڑھی اماں نظر آئی، انتہائی بوڑھی عورت جس نے بہت زیادہ زیب و زینت اور سنگار کر رکھا تھا۔ اس نے آپ کو آواز دی، آپ نے اس کی طرف دیکھا لیکن پھر آپ نہیں رکے۔ بتایا کہ اللہ کے رسول یہ دنیا تھی جو بوڑھی ہو چکی ہے، عن قریب یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر آپ کو ایک آدمی نے آواز دی۔ یہ 4 آوازیں آپ کو اپنے اسراء کے سفر میں پڑھی۔ اب چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ ابلیس تھا، شیطان جو آپ کو آواز دے رہا تھا، اگر آپ رکتے آپ کی اکثر امت اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام آپ اسراء کے سفر میں آگے بڑھے، آگے ایک علاقہ آیا جو کہ انتہائی کھجوروں والا علاقہ تھا، تو وہاں پہ سواری کو روکا گیا اور مجھے کہا گیا کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آپ نے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ یثرب ہے، آپ کا دارالہجرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ہم نے ایک سفید زمین دیکھی، وہاں پہ روکا گیا، کہا یہاں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، یہ مدین کا علاقہ ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر آپ کو ایک جگہ روکا گیا، یہاں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، بتایا کہ یہ بیت اللحم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں پہ آپ 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ آگے بڑھے، پھر ایک جگہ پہ روکا گیا، کہا 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 4 مرتبہ آپ کو روکا گیا، وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور بتایا گیا کہ یہ کوہ طور سینا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تورات ملی، یہ وہ وادی مقدس ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب انبیاء کی امامت کروائی اور وہاں آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ یہ آپ کا اسراء کا سفر مکمل ہوا۔ اسراء کے سفر کے بعد اب آپ کا معراج شروع ہوا۔ معراج عروج سے ہے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، تو معراج یعنی زمین سے آسمان کی طرف جو سفر ہے۔ اس سفر میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہم پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آگے سے پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ان کو اوپر آنے کی اجازت ہے؟ کہا جی ہے۔ ہم پہلے آسمان پہ بلند ہوئے تو وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف اولاد تھی۔ جب دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے خوش ہوتے، جب بائیں طرف دیکھتے تو پریشان ہوتے روتے۔ تو مجھے بتایا کہ جو دائیں طرف ان کی اولاد ہے وہ اہل جنت ہیں اور جو بائیں طرف ان کی اولاد ہے وہ اہل جہنم ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے دوسرے آسمان پہ، پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ دوسرے آسمان پہ بلند ہونے کے بعد میری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ دونوں خالہ زاد
بھائی تھے۔ دونوں نے آپ کو خوش آمدید کہا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید۔ فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے گھنگریالے بال تھے۔ پھر نبی علیہ السلام آگے بڑھے تیسرے آسمان تک۔ فرمایا کہ تیسرے آسمان پہ سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور میں نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا کہ نیک نبی نیک بھائی کو خوش آمدید۔ فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ رب العالمین نے جب حسن کو پیدا کیا نا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ساری مخلوقات میں بانٹ دیا اور حسن کا ایک حصہ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ اتنے حسین، اتنے خوبصورت تھے وہ۔ ان سے ملاقات کے بعد آپ آگے بڑھے چوتھے آسمان، سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا، چوتھے آسمان پر بلند ہوئے اور وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا کہ نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ پھر آگے بڑھے، فرمایا کہ پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ وہاں سے آگے بڑھے چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب میں ملا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ آپ تصور کیجئے ایک نبی کے دل میں کتنی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ جائے، میرا ہر امتی جنت تک پہنچ جائے۔ بہرحال پھر آپ آگے بڑھے ساتویں آسمان پہ، وہاں پہ آپ کی ملاقات جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، نیک نبی نیک بیٹے خوش آمدید، اور کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ دنیا پہ جائیں تو میرا ایک پیغام ہے، اپنی امت کو پہنچا دیجیے گا۔ سب سے پہلے ان کو میرا سلام کہیں اور پھر کہیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی شاداب ہے، اور اس کو جو پودے لگانے ہیں وہاں پہ وہ 4 تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ 4 تسبیحات ہیں۔ فرمایا کہ جتنا پڑھیں گے اتنا ان کا باغ سرسبز و شاداب ہوگا۔ وہیں پہ آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور وہیں پہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں ایک مرتبہ پھر دیکھا۔ تو یہ آپ کا آسمانی سفر ہے۔ اس کے بعد جنت کی سیر اور جہنم کی سیر ہے۔